بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جو سید الآیات ہے، تمام قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ ابی بن کعب بتاؤ کہ قرآن کی کون سی آیت بڑی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا کہ ابی بن کعب بتاؤ کہ کون سی آیت بڑی ہے، بڑی آیت عظمت والی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور پوچھا کہ بتاؤ کون سی آیت ہے جو بڑی ہے؟ تو میں نے کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی بن کعب تجھے تمہارا علم مبارک ہو، اور فرمایا کہ جو آدمی اس کو رات کو پڑھتا ہے ساری رات فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جو آدمی جس وقت گھر سے نکلتا ہے اور آیت الکرسی کی تلاوت کر کے نکلتا ہے، فرمایا کہ جب تک واپس نہیں آ جاتا فرشتوں کی ایک جماعت اس کی حفاظت میں لگی رہتی ہے، اور جب گھر میں آ کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ اس گھر سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو ختم فرما دیتے ہیں، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس گھر سے جنات چلے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے، فرمایا کہ اس انسان کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، ادھر انسان کی موت واقع ہوتی ہے، ادھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی پڑھنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی کچھ کھجوریں تھیں، ان کے اوپر مقرر کیا کہ تم ان کی حفاظت کرنا کہ کوئی لے نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات کو ڈیوٹی پر تھا، پہرا دے رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کھجوریں اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا، کہنے لگا کہ عیال دار ہوں، بیوی بچے ہیں، غریب ہوں، مفلس ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو کہ اس طرح وہ رونے شروع ہوا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ وہ حضور نے کہہ دیا تو وہ آئے گا۔ کہتے ہیں کہ رات کو میں انتظار میں تھا کہ وہ شخص آیا، کھجوریں اٹھانے لگا، تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر وہی کہانی بتائی، میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، مفلس ہوں، بیوی بچے ہیں، غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو مجھے ترس آیا، میں نے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ دوبارہ پھر اگلی صبح میں نے فجر کی نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو حضور نے پوچھا، ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آیا تھا، میں نے پکڑ بھی لیا، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ رونے لگا، پھر وہ کہنے لگا، منت سماجت کرنے لگا کہ غریب ہوں، مفلس ہوں، مجھے چھوڑ دو، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا وہ آئے گا، اور میں نے پھر جب وہ آیا تو میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، اور میں نے کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تجھے ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، ابو ہریرہ وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ اگر تم وہ عمل کرو گے تو شیاطین وہاں پر نہیں آئیں گے، چور وہاں پر نہیں آئیں گے، فرشتے تمہارے مال کے حفاظت کریں گے، اور وہ ہے کہ تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت فجر کی نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن تمہیں بات سچی بتا کر گیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے، کس کو پکڑ رہے تھے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کون تھا؟ فرمایا کہ وہ شخص شیطان تھا، انسانی شکل میں آتا تھا اور آ کر وہ
کھجور چوری کرنے لگتا ہے، لیکن تھا وہ جھوٹا اور تمہیں بات وہ سچی بتا کر گیا ہے کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے وہاں پر شیاطین جنات نہیں آتے، وہاں پر چوروں سے حفاظت ہوتی ہے اور ہر طرح کی بلا سے حفاظت ہوتی ہے، جادو سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کریں، رات کو سونے سے پہلے کریں، صبح شام کریں، جتنا بھی ہو سکے آیت الکرسی کی ہم تلاوت کیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر فرما دیتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک صحابیہ فرمائے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی جتنی چیزیں ہیں سب سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تم نے آیت الکرسی سے کیوں غفلت کی ہے؟ آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تم آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر سالن کے اوپر جس کے اوپر پڑھو گے، جس کھانے کے اوپر پڑھو گے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس میں برکت کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے، آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، خود بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔